بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، جیسا کہ اعلان ہوا کہ آج کا جو درس ہے بہت اہم ہے، جس کا عنوان ہے هذه دعوتنا، یہ ہے ہماری دعوت. جو سلفی دعوت ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف ہے جو اپنے وقت کے محدث علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا ایک درس ہے اور نہایت ہی مفید درس ہے. تو اسے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. اس درس میں جو دعوت خطاب دینے کے لیے شخص بات کرتا ہے، وہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایمان کی نعمت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اور اس امت پر علماء کرام کے ذریعے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و شرف بخشا ہے کہ انہیں وہ علم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی جانب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب جانے والے راستے کو روشن کر کے دکھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی طرف جانے والے راستے کو منور کرتے ہیں، لوگوں کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں. اور بلا شبہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. اور ہمارا یہاں پر آنا اور آئندہ بھی یہ مقصد واقعی رہے گا کہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور اس علم کو طلب کرنا ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اللہ کی قسم یہ بہت ہی اچھی گھڑی ہے کہ ہم اپنے شیخ، اپنے عالم، اپنے استاد، اپنے بڑے استاد الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی سے ملاقات کر رہے ہیں. تو میں اس علاقے محلے شوئیکا کی اہل محلہ کی طرف سے، اسی طرح المفرق والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصی طور پہ طلباء کی طرف سے ہم سب آپ کو یہاں پر بہت زیادہ پرتپاک خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان سب کو شوق ہے کہ آپ سے آج ملیں، ہم اپنے استاد کریم سے ملیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کی دلی خواہش اور شوق ہے کہ ہم آپ کے پاس جو کچھ علم و حکمت ہے اس میں سے ہیرے موتی ہم بھی چنیں، ہم بھی سنیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم اسے سنیں گے غور سے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر علم کی نعمت نچھاور کی ہے، آپ کو نوازا ہے اس سے. اور بعد اس کے کہ بات پوری ہو جائے یا کفایت ہو جائے یا شیخ خود کافی بیان سمجھ کر اسے ختم کریں، اس کے بعد ہم سوال و جواب کے باب کو عنقریب کھولیں گے لوگوں کے لیے کہ وہ سوال و جواب کریں. اور چاہیے کہ آپ سوال لکھ کر ورقے پہ یا پرچیوں پر جو کہ موجود ہیں انشاءاللہ اس مبارک گھڑی میں، سچی گھڑی میں آپ بھیجیں. تو ہم دعوت خطاب دیتے ہیں اپنے شیخ کریم شیخ البانی رحمہ اللہ کو. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں اپنے بھائی استاذ ابراہیم نے جو ابھی بات کی ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میری تعریف کی انہوں نے
اور اس کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر صرف وہی جو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کی اقتدا کرتے ہوئے، جو کہ خلیفہ برحق تھے اور سب سے پہلے اول خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے باوجود جب وہ انہوں نے سنا کسی شخص کو ان کی تعریف کرتے ہوئے اچھے طریقے سے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جس نے تعریف کی ہوگی، جتنا بھی اس نے بڑا چڑھا کے کی ہو، غلو کیا ہو، پھر بھی وہ جو حقیقی تعریف کے واقعتاً مستحق تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں برحق، اس تک نہیں پہنچ سکا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ المستعان، اس کے باوجود آپ نے فرمایا اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، اے اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا، مجھے نہ پکڑنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور جو انہیں معلوم نہیں ہے اس بارے میں مجھے بخش دے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بعد؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو میں انہی کی اقتداء و پیروی کرتے ہوئے یہی بات کہتا ہوں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اور یہ حق ہے اور میں حق بات ہی کر رہا ہوں کہ جو تعریف اور توصیف کی گئی ہے میں اس کا مستحق نہیں، جو بھی آپ نے سنی ہے ہمارے فاضل بھائی ابراہیم کی طرف سے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اسی پر میں عمل کرتا ہوں کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ بلغ عنی ولو آیا، حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کر دیا کرو، روایت کر دیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ بات یہ ہے کہ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر عمدن جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے۔ تو اسی کو لے کر اور اس جو نص ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور دیگر جو نصوص اس بارے میں آئے ہیں بہت سارے موجود ہیں کتاب اللہ میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی سی لوگوں تک تبلیغ کریں، پہنچا دیں پیغام، جو شاید وہ نہ جانتے ہوں انہیں اس چیز کا علم دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے بھائی ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اس پر ہم پورے اترتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، یعنی وہ ہمیں کچھ عالم اور بڑا سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یعنی شیخ البانی فرماتے ہیں، جس کا میں شعور رکھتا ہوں، احساس ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے، صرف مصنوعی نہیں، دل کی گہرائیوں سے مجھے یہ احساس ہے کہ جب میں اس قسم کی بات سنتا ہوں تو مجھے ایک قدیم مثال، ضرب المثال جو ہوتی ہیں، ایک محاورہ مثال ادیبوں کے نزدیک جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ ان الوغاف بعرضنا یستنصر، یعنی ہماری زمین میں لوگوں کو اتنا شعور عقل نہیں ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا جو بڑے باز یا شاہین جیسا دکھتا ہے تو اسے یہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں پر شیخ فرماتے ہیں یہ جو میں نے مثال پیش کی ہے شاید مخفی ہو، نہیں جانتے اس کلام کو، اس مثال سے کیا مراد ہے۔ تو جو بغاث ہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، تو یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے لوگ اسے جو ہے بہت بڑا پرندہ، شاہین، عقاب وہ سمجھنے لگتے ہیں
کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں جو اصل شاہین عقاب ہوتا ہے اس کی کتنا وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی کتنی قوت و پاور ہوتی ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ تو یہ جو مثال ہے بہت سارے ان لوگوں پر یہ فٹ ہوتی ہے، مصداق ہوتے ہیں اس کا، جو برحق اور برثواب یعنی صحیح طور پہ اگر دعویٰ کر بھی رہے ہوتے ہیں یا غلطی پر مبنی کہ وہ اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، واقعتاً صحیح طور پہ بعض لوگ اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور بعض اس گمان میں ہیں کہ ہم اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان سب پہ یہ بات فٹ ہوتی ہے۔ لوگ ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو زمین ہے، جو اسلامی سرزمینیں ہیں، ساری کی ساری آج سوائے چند گنتی کے لوگوں کے بہت ہی کم اور شاذ و نادر ایسے موجود ہیں کہ جن پر یہ بات مصداق آتی ہے اور ان کے بارے میں یہ قول صحیح ہے کہ اس کو کہا جائے فلان عالم، وہ عالم ہے۔ یعنی لوگوں نے اس کلمے کو بہت عام سا سمجھ لیا ہے، وہ عالم عام بات نہیں ہے، اور موجودہ دور میں اس طرح وہ ناپید ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لائے ہیں حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھا لے گا کہ علماء کے سینوں سے اسے کھینچ لے، وَلَكِنَّهُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن علم کو علماء کرام کے اٹھائے جانے کے ساتھ، ان کے وفات کے ساتھ اٹھا لے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا، یہ اصل شاہد ہے اس حدیث میں، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا، کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جحالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ فسئلوا، ان سے سوال کریں گے، فتویٰ پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتوے بھی صادر کریں گے، فضلوا اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ علم کو قبض کر لے، اٹھا لے، تو اسے یوں ہی علماء کے دلوں سے، سینوں سے نہیں اٹھا لیتا، اس طور پہ کہ ایسا عالم ہو لیکن اس کا حال یہ ہو جائے کہ اس نے کبھی پڑھائی نہ ہو، علم نہ ہو، اس کے سینے سے اچک لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، اللہ کی سنت نہیں رہی ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے جو نیک صالحین بندے ہیں ان کے تعلق سے، کہ ان کے دلوں سے علم جو انہوں نے کمایا ہے اسے چھین لیا جائے۔ اس طرح انہوں نے اللہ عز و جل کے چہرے کی خاطر جو علم حاصل کیا ہے لوجہ اللہ، اسے یوں چھین لیا جائے، ایسا نہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ بات سنی ہے، اگرچہ مختصر تھی، ہمارے بھائی ابراہیم بارک اللہ فی کی طرف سے، کہ یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں مجلس میں، جو اجتماع ہے، یہ طلب علم کے تعلق سے ہیں، اور اللہ عز و جل عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، تو وہ علماء کے سینوں سے یوں ہی علم، جو علماء برحق ہیں ان کے سینوں سے یوں علم نہیں لے جائے گا، لیکن اللہ عز و جل کی سنت یہ رہی ہے اپنی مخلوق میں کہ علم کو علماء کرام کے اٹھائے جانے کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ سید العلماء والانبیاء والرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ تو جب عالم باقی نہ رہے، اتخذ الناس رؤوسا جحالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، بغیر ان سے سوال پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل زمین کو کسی بھی عالم سے خالی کر دے گا، کوئی نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حجت ہے بندوں پر قائم نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جتنا جتنا زمانہ آگے جاتا جائے گا اتنا علم کم ہوتا جائے گا، اور جتنا زیادہ زمانہ آگے جاتا جائے گا قلت ہوتی جائے گی اور نقص آتا جائے گا، یہاں تک کہ اس زمین کی پشت پر کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔
جو کہ صحیح حدیث ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، علی وجہ الارض، زمین کی پشت پر، زمین پر نہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی ایسا موجود نہ ہو، وعلی وجہ الارض من یقول اللہ اللہ، کہ زمین پر کوئی ایسا بھی موجود رہے گا جو اللہ اللہ ہی صرف کہہ رہا ہو، تو تب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو کیا الفاظ آپ نے سنے؟ من یقول اللہ اللہ۔ اور ان لوگوں کی مثال جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا، ان کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے، یعنی میں نے ابھی کن کا ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ اٹھا لے گا، تو اس کی میں مثال بیان کر رہا ہوں کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ تو اس حدیث کی بھی تشریح اسی قسم کے جاہلوں کے بڑے، جو جاہل سردار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بڑے اور لیڈر اور رہنما بنے ہوئے ہیں، پیشوا، کہ جو قرآن و سنت کو اور قرآن و سنت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں جو مخالف ہے اس تفسیر کے جس پر حقیقی علماء کرام تھے۔ سلف میں صرف سلف نہیں کہتا فقط، بلکہ جو خلف میں بھی حقیقی علماء ان کی تفسیر سے بھی ہٹ کے ان کی تفسیر ہے، کیونکہ وہ اس حدیث سے جو بھی آپ نے سنی یہ دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا، صرف مجرد اللہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں یہ جائز ہے، اور جو ہے مستحب ہے کہ اللہ عز و جل کو اس مفرد لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں صوفی لوگ۔ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی دھوکہ کھانے والا دھوکہ نہ کھائے، یا کوئی جاہل اس جہالت میں مبتلا ہو، جب وہ اس قسم کی حدیث سنے تو اس قسم کی جو وہ تعویل کرتے ہیں اسے اپنا لے۔ تو یہ چیز ابھی میرے ذہن میں آئی، اور میرے جو حاضرین بھائی سن رہے ہیں تو میں ان کے سامنے بھی یہ ذکر کر دوں کہ یہ تفسیر باطل ہے۔ پہلی بات یہ ہے اس طور پہ کہ اسی حدیث کا مزید بیان اور وضاحت ایک دوسری روایت میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تفسیر ہے اگرچہ صحیح ہو تو اس پر ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا عمل ہوتا، اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کرنے سے پرہیز کیا، اس تفسیر پر، جو کہ اس تفسیر کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اس کے بطلان پر دلالت کرتی ہے۔ تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کو بھی ملا لیں جو بالکل اٹل ہے اور فیصلہ کن ہے، اور وہی جو ہے اس بارے میں اصل مقصود ہے جو ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت لے کر آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ، جس کے الفاظ ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، وعلی وجہ الارض من یقول لا الہ الا اللہ، کہ جب تک زمین پر کوئی ایسا موجود ہو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ تو پھر کیا ثابت ہوا کہ مقصود جو لفظ جلالہ صرف اللہ اللہ روایت میں مکرر آیا ہے، یعنی اس کو دہرایا گیا ہے پہلی روایت میں، اس سے اصل مراد یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اصل شاہد یہ ہے اس میں کہ آج جو زمین ہے انتہائی صد افسوس اس قسم کے علماء سے خالی ہے، بہت کم ہیں۔ جو اپنے علم سے اس زمین کو بھر دیں اور امت کی صفوں میں اس کی نشر و اشاعت کریں، تو آج اس قسم کا حال ہو گیا ہے۔ وَقَدْ كَانُوا إِذَا عُدُّوا قَلِيلًا فَصَارُوا الْيَوْمَ أَقَلَّ مِنَ الْقَلِيلِ، نہایت ہی کم ہو گئے ہیں۔ تو ہم اللہ عز و جل سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان طلاب العلم میں سے کر دیں کہ جو علماء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، علماء حق کے، ان کے راستے کی سچے طریقے سے صدق کے دل سے پیروی کرتے ہیں سچائی کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہم امید اپنے رب عز و جل سے کرتے ہیں کہ ہمیں ان طلاب میں سے ہی کر دے کہ جو اس مسلک اس راستے پر چلتے ہیں جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما
سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی ایسی راہ پہ چلا جہاں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم شرعی، تو اللہ اسے جنت کی راہ پہ چلاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہاں سے میرے لیے ایک اور باب کا دروازہ کھلتا ہے کہ میں اس علم کے اوپر کلام کروں جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اور بار بار ذکر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان سورۃ الزمر میں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جنہیں علم ہے اور وہ جنہیں علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا اللہ عز و جل نے سورۃ المجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے انہیں جو ایمان لائے تم میں سے، اور جو جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات میں بلندی فرماتا ہے۔ تو یہ وہ کون سا علم ہے جس کی اللہ عز و جل نے تعریف کی، اس کے اہل کی تعریف کی، جو وہ علم والے ہیں، جو اسے اپناتے ہیں، اس میں سرگرم رہتے ہیں اور جو ان کے راستے پر چلتے ہیں؟ جواب وہ ہے جو امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، جو کہ تلمیذ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے اپنے اس قصیدے میں فرمایا، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بتمویہ، ما العلم نصبک للخلاف صفاحة بین الرسول وبین رأی فقیہ، کلا ولا جحد الصفات ينفیها حذرا من التشبیہ والتمثیل۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ جو علم ہے ہم اس کلمے سے، اس شعر سے لے سکتے ہیں، اور یہ جو شعر ہے شاذ و نادر ہی ہم جو شعراء ہوتے ہیں ان کے کلام میں سنتے ہیں، کیونکہ جو علماء کرام ہیں ان کے شعر عام شعراء جیسے نہیں ہوتے، اور یہ جو شخص تھے یہ ایک عالم تھے بہت بڑے، اور شعر کہنے میں بھی مہارت رکھتے تھے اور بحسن و خوبی شعر بھی کہا کرتے تھے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم قال اللہ، علم کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا، یہ پہلا مرتبہ ہے، اور دوسرے مرتبے پر قال رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرا مرتبہ قال الصحابہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا۔ تو یہاں سے میں اپنا جو کلام ہے یا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں درس آج کی اس اچھی اور مبارک شام میں انشاءاللہ، وہ امام ابن القیم کا یہ کلمہ ہے جس نے ہمیں ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے، جس سے اب تک بہت سارے داعیان دین، ان کی ایک بڑی اکثریت جمہور جو آج اسلام کی دعوت کے نام پر عالم اسلام اور اسلامی پھیلے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی داعیان ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ان سب کے نزدیک ایک بات معروف ہے، جانی پہچانی ہے، وہ یہ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ناقص ہے۔ کس طور پہ؟ یہ جو نقص ہے اسی کی جانب امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے سابقہ شعر میں اشارہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے کیا ذکر کیا کتاب و سنت کے بعد؟ الصحابہ، صحابہ کا ذکر کیا، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ آخر تک۔ تو آج ہم شاذ و نادر ہی یہ سنتے ہیں کسی کو کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ صحابہ کا بھی ذکر کریں، اور صحابہ کون ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو سلف صالحین جب ہم ذکر کرتے ہیں ان میں سر فہرست کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ اس متعلق متواتر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ میں آپ لوگ یہ نہ کہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے جس طرح بہت سارے اکثریت داعیان جب اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون، کہ بہترین زمانہ،
تو خیر القرون کے جو الفاظ ہیں سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں. جو صحیح سنت ہے اور جو صحیح ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں روایت ہیں حدیث کے، جتنے بھی حدیث اور سنت کے مصادر مراجع ہیں ان میں وہ اس حدیث کے الفاظ اس طرح روایت کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر. خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے، ثم الذین یلونہم پھر جو ان کے ساتھ ہیں، ثم الذین یلونہم پھر جو ان کے ساتھ ہیں. تو یہ صحابہ کرام ہیں جو قرون ثلاثہ ہیں، یہ جو 3 زمانے لوگوں کے یہاں ذکر ہوئے ہیں ان میں سر فہرست ہیں المشہود لہا بالخیریہ، جنہیں کہا جاتا ہے جن کی خیر پر ہونے کی شہادت اور گواہی دی گئی ہے. تو امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے ساتھ کس چیز کو جوڑا ہے اس کے ضمن میں آپ نے یہاں سنا. تو کیا یہ جو آپ نے کتاب و سنت کے ساتھ اس چیز کو جوڑا ہے اور ذکر کیا ہے، یہ اپنی رائے اور اجتہاد سے، استنباط سے کیا ہے کہ جس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے، غلطی کا، کیونکہ ہر شاہ سوار کے لیے لغزش بھی ہے، یعنی بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر ہم بہت غلطیاں نہ بھی گئیں، حالانکہ بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں کسی سے، ایک نہ ایک غلطی تو ہوتی ہے. کیا یہ اس میں سے ہے کہ آپ کا یہ غلط قول تھا؟ جواب اس کا ہے کہ نہیں، یہ اپنے استنباط سے نہیں ہے، نہ ہی اپنے اجتہاد سے کہ جس میں غلطی کا احتمال اور امکان ہوتا ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے وہیں سے لیا گیا ہے. جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے رب عز و جل کا قرآن کریم میں فرمان ہے سورۃ النساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ النساء آیت 115. تو اس آیت میں آپ غور کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کی راہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے. تو اس جو لفظ ہے اس جملے کو شیخ نے نمایاں کر کے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کی راہ چھوڑ کے چلتا ہے. کیوں ہمارے رب عز و جل نے اس آیت میں اسی پر اکتفا نہیں کیا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی پر اکتفا فرماتا وہ بھی برحق تھا، یعنی اس پر کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کیونکہ آیت کے آگے میں ہے کہ اسے جہنم کی راہ پہ وہ جا رہا ہے، جانے دیتے ہیں. رسول کی مخالفت کرنے پر بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں سبیل المومنین کیوں جوڑا؟ ایک بلیغ حکمت کے تحت، اور اسی حکمت کا بارے میں ہم ابھی بیان کر رہے ہیں اور اس کی شرح کر رہے ہیں، اسی کے تعلق سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کی مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راہ پہ چلا. تو آیت پوری اس طرح ہوئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی اور مومنین کی راہ چھوڑ کے کوئی اور راہ کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں جاتا ہے اسے جانے دیا جاتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم ہم پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو آیت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے عقل سے، دل و دماغ سے یہ جڑ جانی چاہیے، اور کبھی بھی آپ کے دل و دماغ سے غائب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا حق ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اسی کے ذریعے سے آپ نجات پا سکتے ہیں کہ دائیں بائیں مختلف ٹیڑھی راہوں پر نہ جائیں، اور آپ ان گمراہ فرقوں میں سے نہ ہو جائیں. اپنے مسائل میں چاہے ایک ہی جزئی مسئلہ کیوں نہ ہو، ان گمراہ فرقوں میں جو فرقہ ناجیہ سے الگ ہے، اگر ہم اسے گمراہ فرقہ نہیں بھی کہیں لیکن فرقہ ناجیہ سے تو الگ ہے، ایسے میں بھی نہ جاؤ. گمراہ فرقے تو اور دور کی بات ہے، چاہے ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے یہ آیت ضروری ہے آپ کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور و معروف حدیث میں فرمایا، اس پوری حدیث کو میں ذکر نہیں کروں گا، اس میں سے تو شاہد ہے، اسی پر اختصار کروں گا. فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، ان قریب میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ سب کے سب
جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، عرض کی وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول؟ فرمایا ہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہیں، الجماعہ ایک جماعت ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ تو الجماعہ وہی ہے جو سبیل المومنین ذکر کیا گیا آیت میں۔ تو حدیث اگرچہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس طور پہ وحی نہ بھی ہو، مگر بہرحال یہ اسی سابقہ آیت سے اقتباس ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے یا چلے مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ پہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور راہ پہ چلا جائے، اسے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اس کے اگر برعکس ہو تو معاملہ برعکس ہے، یعنی جو مومنین کی راہ کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اسے جنت کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک اور ریب نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب دیا ما ہی الفرقۃ الناجیہ، فرقہ ناجیہ کون ہے، نجات پانے والا کون ہے، فرمایا الجماعہ، وہ الجماعہ ہے۔ تو الجماعہ سے مراد طائفۃ المسلمین، مسلمانوں کی جماعت۔ پھر دوسری روایت میں اس معنی کی مزید تاکید آئی ہے، بلکہ اس کی مزید وضاحت ہوئی ہے اس میں اور تشریح، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہیا ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے، اصحابی کا جو یہاں لفظ ہے یہی سبیل المؤمنین ہے جو آیت میں ہے۔ تو جب امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے سابقہ کلام میں صحابہ کا ذکر کیا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو اسی سابقہ آیت اور ان حدیث سے آپ نے اسے اقتباس کیا تھا، اس سے ان سے ماخوذ کیا تھا اور لیا تھا۔ اسی طریقے سے مشہور و معروف حدیث ہے العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی، اس کو بھی میں مختصر بیان کروں گا تاکہ بعد میں سوالوں کے لیے آپ کو وقت مل سکے۔ اس میں سے جو شاہد ہے اس جگہ کو میں ذکر کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت کو اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں، رشد و ہدایت والے مہدیین، ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد خلفاء راشدین، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے تمسک اختیار کرو۔ تو یہاں سابقہ حدیث کی طرح اور سابقہ آیت کی طرح یہاں بھی آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فعلیکم بسنتی فقط، میری سنت پر چلو بس، بلکہ اس پر اضافہ فرمایا اپنی سنت کے ساتھ سنت خلفاء راشدین کا بھی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے، اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جس میں مختلف آراء، افکار، مذاہب کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھرمار ہے، اور جماعتیں، احزاب اور تنظیمیں بن گئی ہیں اسلامی، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان نوجوان حیران و پریشان ہوتے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس جماعت سے ہم جڑے ہیں، کس کی جانب منسوب ہوں۔ تو یہاں اس کا جواب ہے اس آیت میں اور ان دونوں حدیثوں میں جو اوپر ذکر ہوئی کہ سبیل المومنین کی اتباع کریں، سبیل المومنین پر چلیں۔ کیا اس زمانے کے جو مومنین ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی پیروی؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، بلکہ جو گزرے ہوئے زمانے ہیں، جو سلف صالحین کے ہیں، صحابہ کرام، سلف صالحین، ان کے دور کے مومنین کی راہ کی پیروی کریں۔ تو لازم ہے اور لائق ہے کہ یہ ہمارے رہنما ہو اور ہمارے متبوع جن کی ہم اتباع اور پیروی کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، اور اس زمین پر ان کے سوا مطلقاً کوئی ایسا نہیں کہ اس طریقے سے ان کی اتباع ہو۔ تو چنانچہ جان لیں کہ جو ہماری دعوت ہے، جو یہ میرا عنوان ہے اور یہی اصل موضوع اور مقصد ہے، وہ 3 ارکان پہ قائم ہے: علی الکتاب والسنت و اتباع السلف الصالح، کتاب و سنت اور سلف صالحین کی اتباع۔ تو جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی ہی صرف اتباع کرتا ہے، سلف صالحین کی اتباع نہیں کرتا، تو وہ اپنے زبان حال سے اور کبھی کبھار اپنے زبان مقال سے بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کی حرکت ایسی ہیں کہ لگتا یہ ہے، اور کبھی زبان سے بھی اس قسم کی جسارت کرتے ہیں
اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، کیوں سلف صالحین کی ہم پیروی کریں، اس کے پابند ہیں، ان کے یعنی ان کے فہم منہج کے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، دونوں کو ایک جیسا حکم ہے، ایک جیسے ہم. تو ایسے لوگ ٹیڑھ پن میں اور گمراہی میں مبتلا ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان نصوص کو نہیں لیا جو ابھی ہم نے آپ کو سنائے ہیں. انہوں نے سبیل المومنین کی اتباع پیروی نہیں کی، اور انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع کی؟ نہیں. تو پھر کس چیز کی اتباع کی؟ جب ان کی اتباع نہیں کی ہے، ان کی پیروی نہیں کی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلے، تو ظاہر ہے کہ اپنی خواہش نفس، اپنی ہوا کی پیروی کی. اگر ہم نہ بھی کہیں کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، تو اپنی عقل کی پیروی کی، اور عقل بھی کوئی معصوم چیز تو نہیں ہے، یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تو جواب ہے نہیں. تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ بہت سے اختلافات جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں ان مشہور و معروف فرقوں میں، قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے اس دور میں بھی جو اختلافات برپا ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اس تیسرا جو مصدر میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اس کی جانب رجوع نہیں کرتے، جو کہ سلف صالحین ہیں. چنانچہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اور منسوب ہوتا ہے کتاب و سنت کی طرف، اور اس قسم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں نوجوانوں سے کہ وہ حیران و پریشان ہیں، کہ وہ کہتا ہے اے میرے بھائی، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، تو پھر ان میں حد امتیاز کیا ہے، کس طرح ہم فرق کریں؟ تو وہ یہی ہے کہ کتاب و سنت منہج سلف صالحین کے مطابق ہو. جو کتاب و سنت پر اعتماد کرتا ہے بغیر سلف صالحین پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ خود کتاب و سنت پر بھی صحیح معنوں میں اعتماد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی عقل پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم نہ بھی کہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس پہ چل رہا ہے. اور میری عادت میں سے ہے کہ میں مثالیں بیان کرتا ہوں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، بلکہ اس اصل اصول، اہم ترین اصول کی وضاحت کے لیے، جو کہ ہے منہج سلف صالحین. ایک بات ہے، ایک کلمہ ہے جو روایت کی جاتی ہے الفاروق یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں اذا جادلکم الاحواء والبدع بالقرآن فجادلوہم بالسنہ، کہ جب اہل بدعت، اہل احوا، خواہش پرست لوگ تم سے بحث مجادلہ، لڑیں جھگڑیں صرف قرآن کے ذریعے، تو سنت کے ذریعے سے انہیں قابو کرو، ان سے جدال کرو. کیونکہ قرآن جو ہے حمال ہے وجوہ، یعنی قرآن کی مختلف طریقوں سے تفسیریں کی جا سکتی ہیں احتمالات کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں کی. میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ النحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بتا دیں، سنا دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کیا کوئی بھی مسلمان جو عربی ہو اور اس قدر عربی لغت میں مہارت رکھتا ہو کہ اپنے زمان کا سیبویہ ایک مشہور لغت کے امام گزرے ہیں، اس طریقے سے وہ مشہور و معروف ہو لغت عرب میں، اس کے ادب اور اسلوب میں، کیا وہ تک بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ قرآن کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر سمجھ سکے، اس کا صحیح فہم سمجھ سکے، بیان کر سکے؟ جواب ہے نہیں. ورنہ اللہ عز و جل کے یہ فرمان اعوذ باللہ بیکار ہوتا عبث لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ وضاحت کریں، لوگوں کو بتائیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا. اور اللہ کا کلام حاشا وکلا پاک ہے اس سے کہ اس میں کوئی بھی چیز عبث اور بیکار ہو. تو جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کا صحیح فہم حاصل کرے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. پھر اس سے مزید ہم آگے جاتے ہیں، کیا اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ قرآن و سنت، اب دونوں کو ہم لیتے ہیں، قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کریں صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ؟ اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ
وہی تو ہیں جو اسے ہم تک لے کر آئے ہیں، ہم تک نقل کیا ہے انہوں نے. کس طرح؟ سب سے پہلے قرآن کے لفظ جو اللہ عز و جل نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کی وضاحت، اسے بھی منقول انہی سے ہیں، یعنی وہ انہوں نے نقل کیا جو سابقہ آیت میں یہاں پر ذکر کیا گیا. اور ساتھ ہی آپ نے جو امپلیمنٹیشن تطبیق کی، عملی اس کی قرآن مجید کے احکام کی، وہ بھی انہوں نے ان سے منقول ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رکیں اور سوچیں اگر تھوڑی دیر کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں کوئی چیز، حدیث سنت، وہ 3 انواع کی ہوتی ہیں، لفظاً و فعلاً و تقریراً. یا کچھ کہا ہوتا ہے یا کچھ کیا ہوتا ہے. لفظاً کا معنی ہے یعنی یا تقریر کا مطلب اقرار کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. تو جو لفظاً سنت ثابت ہے، حدیث ثابت ہے، کس نے یہ ہم تک منتقل کیے ہیں؟ آپ کے صحابہ نے. اور جو عملی طور پہ فعلاً ثابت ہے حدیث اور سنت، وہ کس نے ہم تک منتقل کیے ہیں؟ صحابہ نے. اور جو تقریر ہے یعنی آپ کے سامنے کچھ ہوا، آپ نے اس کا اقرار کیا، وہ بھی کس نے ہم تک نقل کی ہے؟ آپ کے صحابہ نے. اسی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کتاب و سنت اپنے جو لغت کا ادراک ہے ہمیں یا جو فہم اور علم ہے فقط اس پر اعتماد کرتے ہوئے اور الگ ہو کر صحابہ کرام سے اس کا مستقل فہم حاصل کریں، بلکہ لازم ہے کہ ہم اس میں مدد لیں جو منہج اور فہم صحابہ ہے اور جو ہم تک منقول کیا ہے انہوں نے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لغت ہے عربی ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں جازم طور پہ کہ جو عجمی لوگ ہیں غیر عرب، جو لغت عربیہ میں ان کو وہ کمال حاصل نہیں ہے، وہ ملکہ حاصل نہیں ہے، وہ دسترس نہیں ہے، تو بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً اگر اس اصولی غلطی میں مبتلا ہوں. کون سی اصولی غلطی میں؟ یعنی سلف صالحین کی جانب رجوع نہ کرنا کتاب و سنت کے فہم کے لیے. تو میرا جو سابقہ کلام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لغت پر بالکل اعتماد نہیں ہے. کس طریقے سے؟ یعنی لغت پہ مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی لغت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، کیونکہ ان کے فہم بھی تو عربی میں ہی لکھا ہوا ہے تو عربی تو ضروری ہے، جیسے کہ قرآن و سنت کی معرفت کے لیے لغت عرب ضروری ہے، اسی طرح جو منہج سلف ہے اس کو جاننے کے لیے بھی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا ہے جو سابقہ آیت میں مذکور تھا، وہ 3 اقسام کا ہے، قول، فعل اور تقریر. تو میں مثال بیان کرتا ہوں ایک یا اس سے زیادہ، تاکہ یہ جو تقسیم ہے اس طور پہ میں ذکر کر دوں جس سے کوئی مفر نہ ہو اور سمجھ میں آ جائے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورۃ المائدہ میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. تو السارق جو چور ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں. تو آپ دیکھیں کس طرح ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر صرف عربی لغت کے ذریعے کریں اور اسی پر اعتماد کریں، بس ہو جائیں. السارق لغتاً ہر وہ شخص سے جو مال چراتا ہے کسی بھی جگہ سے، محفوظ جگہ سے یہاں رکھا ہے، چاہے وہ مال کوئی قدر و قیمت والا ہو یا بالکل کم قیمت والا ہو، جیسے کوئی ایک انڈا چرا لے یا پیسے چرا لے یا کوئی اشرفیاں چرا لے، سکے چرا لے. لغت کے اعتبار سے یہ سب سارق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. تو جو کوئی بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو مبین ہے یعنی اس کی وضاحت کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے. اور جو مبین ہے جس کی وضاحت کی جاتی ہے اللہ کا کلام ہے،
تو ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چوروں میں سے کس کا ہاتھ کاٹا جائے. فرمایا لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا، جو دینار ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم اس چوتھائی حصے یا اس سے زیادہ کی جس نے چوری کی ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تو جس نے ایک چوتھائی دینار سے کم کی چوری کی ہے، اگرچہ لغت اور زبان کے اعتبار سے اسے چور کہا جاتا ہے، سارق کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ چور نہیں کہلاتا. تو یہاں ہم اس علمی حقیقت کی جانب پہنچتے ہیں جس سے بہت سارے طلاب العلم غافل ہیں کہ یہاں پر ایک عربی لغت ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اور ایک ورثے کے طور پہ، اور ایک لغت ہے جو شرعی ہے. اور اللہ عز و جل نے ایسی اصطلاحات استعمال کی ہیں جو عرب عام بول چال میں اس وقت استعمال اس طور پہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ قرآن کی لغت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. وہ اس سے پہلے اس طور پہ اس اصطلاح کو نہیں جانتے تھے. چنانچہ جو سارق ہے، چور ہے، لغتاً ہر اس شخص کو شامل ہے جو چوری کرتا ہے، لیکن جب شرعی طور پہ چور کا ذکر ہوگا تو اس میں ہر چور داخل نہیں ہے، بلکہ وہ داخل ہے جو ایک چوتھائی دینار یا اس سے بڑھ کر کوئی چوری کرتا ہے. تو یہ ایک حقیقی اور واقعی مثال ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم کتاب و سنت کے فہم کو مستقل الگ ہو کر صرف لغت عربیہ کو لے کر نہیں سمجھ سکتے. اور اس چیز میں موجودہ دور کے بہت سارے رائٹرز، قلمکار جو ہیں وہ مبتلا ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ہی مسلط کر لیا ہے عربی لغت کو بہت سی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کی معرفت کے لیے. تو اس طریقے سے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. تو اس قسم کی تفسیریں لے کے آتے ہیں جو بدعی ہیں، بدعت پر مبنی ہیں، جسے مسلمان نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم جو اسلام کی برحق دعوت ہیں اسے سمجھیں، اور وہ ان 3 اصول پر قائم ہے اور 3 قواعد پر قائم ہے: الکتاب والسنہ وما کان علیہ سلفنا الصالح، کتاب و سنت اور جس چیز پر ہمارے سلف صالحین قائم تھے. چنانچہ آیت میں جو ذکر ہوا والسارق والسارقہ، چور مرد اور چور عورت، اس آیت کو ہم صرف جو لغت کا تقاضا بنتا ہے اس طور پہ تفسیر نہیں کریں گے، بلکہ جو شرعی لغت کا تقاضا بنتا ہے اس طور پر ہم اس کی تفسیر کریں گے. اور وہ حدیث آپ سن چکے لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا، کہ ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ سے کم پر، اس سے زیادہ پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اور پوری آیت اس طریقے سے ہیں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اور یہ جو ید ہے عربی لغت میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یہ ہاتھ پورا کا پورا ہے انگلیوں سے لے کے بغل تک. تو شیخ اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ یہاں سے کاٹا جائے، بیچ میں سے کاٹا جائے، اوپر سے کاٹا جائے. اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل اور عمل سے اس کی تفسیر کی ہے. ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس میں حد مقرر کی گئی ہو کہ ہاتھ کو چور کے کہاں سے کاٹا جائے. ہمارے پاس اس طریقے کی حدیث نہیں ہے جس نے حد بندی کی ہو کہ کہاں سے ہاتھ کو کاٹا جائے. لیکن یعنی آپ کے قولی بیان سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کے عملی اور فعلی اور تطبیقی باقاعدہ امپلیمنٹیشن جو آپ نے کی ہے اس سے یہ ثابت ہے. تو اس تطبیق کو ہم نے کہاں سے جانا؟ ہمارے سلف صالحین کے سردار اور سر فہرست یعنی صحابہ کرام نے یہ دیکھا اور ہم تک نقل کیا. تو یہ وہ دوسری قسم ہے جو کہ فعلی بیان ہے. تیسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا کسی چیز کا، یعنی آپ نے اس کا انکار نہیں کیا اور اس سے منع نہیں کیا. تو یہ جو اقرار ہے یہ کوئی قول تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا، نہ ہی فعل ہے جو آپ سے صادر ہوا یا آپ نے کیا ہو، بلکہ یہ تو کسی غیر نے، کسی دوسرے نے عمل کیا، آپ سے یہ صادر نہیں ہوا، لیکن آپ نے اسے دیکھا اور اس پہ کچھ نہ کہا، دیکھا بھی اور اس کا انکار نہیں کیا، تو گویا اقرار ہے. تو جب آپ نے کوئی چیز دیکھی اور اس سے خاموش رہے تو یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا جو مقرر ہے اور جائز ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی منکر ہوتا تو آپ اس کا انکار کرتے.
اگرچہ وہ منکر کرنے والے بعض صحابہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو جس سے آپ منع کرتے ہیں دیکھ کر، وہ بالکل مختلف ہے اس سے کہ آپ دیکھیں اور کچھ نہ کہیں، جو آپ کا اقرار کہلاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کرتا ہوں جو کہ حدیث کے جائے وہ غرائب میں سے بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کنا نشرب ونحن قیام، ہم پی لیتے تھے پانی کھڑے کھڑے، ونأکل ونحن نمشی فی عہد الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور چلتے پھرتے بھی کھا لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ سنن الترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر عبداللہ نے رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اس میں دو باتیں ذکر ہوئی ہیں، ایک تو کھڑے کھڑے پینے کے متعلق اور ایک چلتے پھرتے کھانے کے متعلق۔ تو یہ چیز واقعتاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، ایسا ہوا تھا، اس کا ذکر کیا ہے آپ نے، ہوتی تھی۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے ان دونوں امور کا، کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے چلتے پھرتے کھانا پینا۔ تو اگر ہم سابقہ کلام کو یہاں پر اس کی تطبیق کریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے اس میں سے حکم اخذ کر سکتے ہیں اس زمینے کے ساتھ کہ جسے اس چیز کا علم ہو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے قول میں، فعل میں یا تقریر میں۔ تو اگر ہم صحیح سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں اس پہلی بات کے متعلق جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہیں، اگر میں یہ نہ کہوں کہ اکثریت مبتلا ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کانوا یشربون قیاما، کے کھڑے ہو کے پیتے تھے، یعنی وہ کھڑے ہو کر پیتے تھے، سونا پہنتے تھے، ریشم پہنتے تھے۔ تو یہ ایسے حقائق ہیں جس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار بھی کیا کہ اس کو چلتے رہنے دیا اور کہا کہ کچھ نہ کہا، انکار نہ کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض چیزوں کا انکار کیا اور بعض کا نہیں کیا، اس کا اقرار ہو گیا۔ تو جس کا انکار کیا تھا وہ منکر کی حدود میں چلے گئے اور جس کا اقرار کیا وہ معروف کی حدود میں چلے گئے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر پینے کا بہت سی دوسری احادیث میں انکار کیا ہے، اور ساری تو میں جمع نہیں کر سکتا تاکہ وقت کی تنگی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نے اس پروگرام کا اعلان کیا ہے کہ بعد میں ٹائم سوالات کا بھی دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اکلوتا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک الگ سے مجلس کی باقاعدہ ضرورت ہے، لیکن میرے لیے کافی ہے کہ میں ایک ہی صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں جو امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الشرب قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے پر ڈانٹا بھی ہے۔ تو یہ جو چیز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کیا جاتا تھا عہد رسول میں، آپ کے زمانے میں یہ چلتا تھا، اس کا کیا حکم ہوا؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایسا کام چلتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر، اس حکم سے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے، اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں آئی، یعنی منع نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں استفادہ ہوا کہ یہ شرعی طور پہ جو حکم ہے اس کا اقرار ہے۔ تو یہاں میں اکتفا کروں گا اس بات کی ضرورت بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تفسیر کے لیے اعتماد کرنا ضروری ہے اس چیز پر جس پر سلف صالحین تھے، اور انسان کتاب و سنت کے فہم کے لیے الگ نہیں ہو سکتا کہ ان سے ہٹ کر اور ان سے بے نیاز ہو کر میں کر سکوں۔ جس طریقے سے میرا علم مجھے کہتا ہے، کوئی یہ کہے
اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اس کے جہالت کے تھی، کیونکہ جہالت میں لوگ کرتے ہیں، اگر کوئی گمان بھی ہے کہ اس کا علم جس جانب لے جاتا ہے بغیر سلف صالحین کے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ لازم ہے میں یہ جو قید ذکر کی ہے علی منہج سلف صالح، اس کی وضاحت کروں اور میں بعض اور مثالیں ذکر کر کے آپ کے فہم کو زیادہ قریب سے قریب کر لاؤں۔ قدیم زمانے سے مسلمان بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، آپ نے ان کے نام بھی سنے ہوں گے، معتزلہ، اور سنا ہوگا مرجیہ، خوارج، زیدیہ، شیعہ اور رافضہ تو دور کی بات، اس طریقے سے فرقے۔ تو کیا یہ جتنے بھی فرقے ہیں، طائفہ ہیں، گروہ ہیں، جتنے بھی گمراہی کے اندر اٹے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، کیا وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اس قول میں مشترک نہیں کہنے کی حد تک کہ ہم جو ہیں کتاب و سنت پر ہیں؟ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کتاب و سنت پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھتے۔ اگر کوئی ایسا کہے گا تو اسلام سے کلی طور پر نکل جائے گا۔ تو پھر جب سب کتاب و سنت پہ ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر یہ تفرقہ کیسا ہے جبکہ یہ سب کتاب و سنت پر ہی اعتماد کرتے ہیں؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی کتاب و سنت صحیح لے کر آتے ہیں چیزیں، لیکن یہ اعتماد کرنا کیسا ہوتا ہے، یہ اس تیسری اصل اور اصول جو ذکر کیا ہے اس پہ اعتماد کیے بغیر، اس کی جانب رجوع کیے بغیر ہوتا ہے، اور جو ہے علی ما کان علیہ السلف الصالح، جس چیز پر سلف صالحین تھے۔ تو ایک اور ضمیمہ یہاں پر ضروری ہے اس پر تنبیہ کرنا، اور وہ یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ قرآن کریم سے مکمل طور پہ یعنی مختلف ہے، اس طور پہ کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے ان مصحف کے ان دو گتوں اور پیجز کے درمیان، جیسا کہ تمام مسلمان جانتے ہیں اس بات کو، جبکہ جو سنت ہے سب سے پہلے تو وہ مختلف کتابوں میں تقسیم ہے، بٹی ہوئی ہے، یہاں وہاں بکھری ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم ہزاروں کتابیں نہ کہیں تو سینکڑوں کتابیں تو ہیں ہی، اور آج تک بہت سی ایسی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئیں، اور کچھ مخطوطات ہیں ابھی تک چھپے نہیں اس طریقے سے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ جو چھپی ہوئی کتب ہیں، مطبوعہ کتب ہیں، ان میں ایسی احادیث ہیں کہ کچھ صحیح ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں۔ تو جو سنت پر اعتماد کرتا ہے، چاہے وہ اہل سنہ والجماعہ اور منہج سلف صالحین کی جانب منسوب ہوتا ہو یا پھر دوسرے فرقوں میں سے ہو، ان میں سے بہت سارے صحیح سنت اور ضعیف سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے، تو وہ کتاب و سنت کی مخالفت میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اعتماد کرتے ہیں ضعیف اور موضوع حدیث پر۔ تو شاہد یہ ہیں کہ بہت سارے فرقے جن کی جانب اشارہ کیا، وہ بعض ایسے قرآنی حقائق اور احادیث نبویہ کے حقائق کا انکار کرتے ہیں، قدیم زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی، جن کا انہوں نے ثابت کیا ہے کتاب و سنت نے۔ قرآن کریم یہ ثابت کرتا ہے اور مومنوں کو یہ بشارت دیتا ہے ایک عظیم نعمت کی، بہت ہی عظیم اور سب سے بڑی نعمت، کہ انہیں یہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن جب وہ اپنے رب عز و جل سے ملاقات کریں گے جنت نعیم میں، کہ رب العالمین ان کے لیے جلوہ افروز ہوگا، اپنا دیدار فرمائے گا تو وہ اسے دیکھیں گے، جیسا کہ ایک یہ سلفی عالم کہتے ہیں، یراہ المؤمنون بغیر کیف و تشبیہ و ضرب من مثال۔ تو اس بارے میں نصوص موجود ہیں، قرآن میں دسیوں نصوص موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ تو پھر کیسے اس بہت بڑی نعمت کا انکار کرتے ہیں یہ گمراہ فرقے، قدیم بھی اور جدید بھی؟ جہاں تک قدیم فرقوں کا تعلق ہے تو معتزلہ، جو آج اس نام سے جتنا ہمیں معلوم ہے اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کہ جو کہتے ہیں باقاعدہ ہم معتزلہ ہیں، ہم معتزلہ کے مذہب پر ہیں، اگرچہ ان کی جیسے طریقے پہ چلتے ہوں۔ لیکن میں نے ایک احمق، ایک بیوقوف کو دیکھا تھا جو باقاعدہ اعلان بھی کرتا ہے کہ میں معتزلی ہوں، اور شرعی حقائق کا انکار کرتا ہے بہت سارے، کیونکہ وہ انہی کے دم چھلا ہے، انہی کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو معتزلہ ہیں انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، اور اپنے جو ضعیف اور کمزور اور محدود عقل ہوتی ہے انسان کی، اسے استعمال کیا اور کہا کہ یہ محال ہے کہ اللہ عز و جل کو دیکھا جا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے قرآن کی آیت کا انکار کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں، کہ
کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا انہوں نے اس آیت کا انکار کیا؟ نہیں، کیونکہ اگر وہ اس کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ لیکن آج تک جو برحق اہل سنہ ہے وہ معتزلہ کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، لیکن انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کا انکار نہیں کیا، اس کے معنی کا انکار کیا جو برحق معنی اس کا بنتا ہے، جس کا بیان سنت میں بھی آیا ہے، جو عنقریب ہم مزید ذکر کریں گے۔ تو اللہ عز و جل نے جب مومنین کے حق میں جو اہل جنت ہیں یہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، تو انہوں نے اس کی تعویل کی، اس کے لفظ پہ ایمان لائے، اس کے معنی سے کفر کیا۔ اور الفاظ جو ہوتے ہیں، الفاظ ان کے تعلق سے جیسا کہ علماء کہتے ہیں یہ انہی معانی کے قالب کو ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انہی معانی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو جب ہم لفظ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے معنی سے کفر کرتے ہیں، تو یہ تو ایسا ایمان ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس رویت کا، اس دیدار باری تعالیٰ کا کیوں انکار کیا؟ ان کی تنگ عقلوں کی وجہ سے انہوں نے یہ تصور کیا اور یہ تخیل آیا ان کا کہ یہ جو ایک عاجز اور کمزور سی مخلوق بندہ ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ رب عز و جل کو کھلم کھلا دیکھ لے، جیسا کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نر اللہ جہرتن، ہم اپنی آنکھوں سے کھلا دیکھیں، پھر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے ایک عرض کی تھی، تو وہ ان کا قصہ معروف ہے، سورۃ الاعراف میں۔ تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس سامنے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو دیکھ سکو گے ان قریب، اور یہ نہیں ہوا۔ تو ان کی عقل، تنگ عقلوں کی وجہ سے وہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ قرآنی جو نصوص اور آیات ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں اور اس کی یہ تعویل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا غیب کے اوپر ایمان بہت کمزور ضعیف ہے، اور ان کا جو عقلوں پر اپنی اعتماد اور ایمان ہے وہ بہت زیادہ اور قوی ہے، ایمان بالغیب سے بھی زیادہ۔ حالانکہ مومنوں کی صفت سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر ہوئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہیں۔ من ہم، کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ذات خود تمام غیبوں سے بڑھ کر غیب ہے۔ تو جتنا کچھ ہمارا رب عز و جل ہمارے سامنے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہماری عقلوں کا جو دار و مدراک ہے، اس کی جو حد ہے بہت قاصر ہے، بہت کم ہے۔ تو معتزلہ نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا، اس حقیقت کا، کیونکہ انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شرعی حقائق کا انہوں نے انکار کیا، جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے، اور یہ اس قسم کے لوگوں سے تو بہت زیادہ مخفی ہوگی پہلی آیت کے بنسبت بھی، اور وہ اللہ کا یہ فرمان ہے سورۃ یونس میں للذین احسنوا الحسنى والزیادہ، کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے الحسنى، اچھائی اور بھلائی ہوگی، اچھی چیز انہیں ملے گی، وہ زیادہ اور اس پہ مزید بھی ملے گا۔ للذین احسنوا الحسنى، الحسنى سے مراد کیا ہے؟ جنت، اور زیادہ سے مراد رؤیت اللہ فی الآخرہ، اللہ کا دیدار آخرت میں۔ یہ اپنی طرف سے ہم ذکر نہیں کر رہے، اس بارے میں حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، اور اسی طریقے کی حدیث صہیب رضی اللہ عنہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى قال علیہ السلام الجنہ والزیادہ رؤیت اللہ۔ تو معتزلہ نے اس کا انکار کیا، اسی طرح شیعہ نے بھی، اور یہ بات جان لیں کہ جو شیعہ ہیں وہ عقیدے میں خود معتزلہ ہیں، عقل پرست۔ تو شیعہ اپنے عقیدے میں معتزلہ ہیں، انہوں نے بھی رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا، جو کہ بالکل صریح اور واضح ہیں پہلی آیت میں، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے دوسری آیت میں، اور اس بارے میں متواتر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ تو وہ قرآن کی تعویل میں مبتلا ہوئے ہیں اور صحیح حدیث کے انکار میں مبتلا ہوئے، چنانچہ وہ اس بات سے نکل گئے کہ وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہوں، یعنی نجات پانے والے فرقے میں سے، جس کے متعلق فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ مومنین اپنے رب عز و جل کا دیدار کریں گے، جیسا کہ صحیحین بخاری مسلم میں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے احادیث آئی ہیں پوری، ابو سعید الخدری سے، انس بن مالک سے، اور صحیحین کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں ابو بکر صدیق وغیرہ سے اسی طریقے سے حدیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، بے شک تم اپنے رب سبحانہ و تعالی کا دیدار کرو گے، دیکھو گے قیامت کے دن جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو کہ اس کے لیے کوئی بھیڑ دھکم پیل نہیں ہوتی اور آسانی سے دیکھتے ہو، مشقت نہیں ہوتی دیکھنے میں۔ تو یہ دو قسم کی روایت، لا تضامون تخفیف کے ساتھ اور لا تضامون تشدید کے ساتھ، دونوں کا معنی مقصود وہی ہے۔ اور یہ روایت بخاری مسلم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، مقصود یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے دیدار میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جس طرح آج جو ہے چاند کے دیدار میں خصوصاً جب وہ 14ویں کا چاند ہے کوئی مشکل پیش نہیں آتی جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو بیچ میں۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے ان حدیث کا انکار کیا اور انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے اس طور پہ، تو وہ ضعیف الایمان کہلائے جائیں گے۔ تو یہ مثال ہے جس میں بہت سارے فرقے قدیم اور جدید مبتلا ہوئے، آج کے اس دور تک خوارج ہیں، انہی خوارج میں سے علی بابیہ ہیں جن کی آج کل بڑی دعوی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اپنی گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، ان کے مقالات ہیں آج اور رسائل وہ نشر کرتے ہیں، اور یہ جو خروج والا عقیدہ ہے اسے زندہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں خوارج مشہور تھے قدیم دور میں، اور ان کے بہت سارے انحرافات انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جنت میں۔ تو میں نے ابھی آپ کو حدیث سے مثال بیان کی، میں آپ کے سامنے ابھی ایک جدید مثال بیان پیش کرتا ہوں موجودہ دور کی۔ قادیانی لوگ، آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو قادیانیوں کا، یہ لوگ وہی بات کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں، شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی قائم کرتے ہیں، بیت اللہ الحرام کا حج بھی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں، اس طور پہ مسلمانوں میں کوئی فرق دکھتا نہیں ہے، لیکن بہت سارے عقائد میں ہمارے مخالفت کرتے ہیں، اور یہی اصل شاہد ہے جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اور عنقریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آئیں گے، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ان کا ایک آیا بھی ہے، آ بھی چکا ہے قادیان میں، جو کہ انڈیا میں ایک شہر ہے۔ تو جو اس نبی پر، یعنی ہند میں، پاک و ہند میں شہر ہے وہاں، تو جو اس نبی پر ایمان نہیں لاتا وہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ تو وہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں جبکہ صحیح طور پر آیت موجود ہے سورۃ الاحزاب میں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں، انہیں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو وہ اس آیت کے باوجود اور متواتر حدیث کے باوجود جس میں یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کس طرح یہ بات کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی تعویل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے جس طرح سلف صالحین نے کی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے بہت سارے مسلمان کہلانے والے ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے جس طرح سلف صالحین نے کی، اور اسی تفسیر کی پیروی مسلمان کرتے چلے آئے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گمراہ اور ٹیڑھ پن کا شکار شخص آیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس نے یہ گمان کیا اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، اور اس کا طویل قصہ ہے جس میں ابھی ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو اس سے بہت سارے لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا ان حقائق کا، اس کے دھوکے میں مبتلا ہوئے۔ وہ علم جو مسلمان کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ دائیں بائیں بھٹک نہ جائے، جیسا کہ قادیانی لوگ بھٹک گئے ہیں اپنے اس دجال کے ساتھ جو نبوت کا دعوے دار ہیں۔ تو وہ اس آیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعد، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ آخری رسول ہیں، بلکہ اس کا مراد ہے زینت النبیین، نبیوں کی زینت اور خوبصورتی ہیں۔
جیسا کہ خاتم جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ انگلی کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی زینت ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا انہوں نے آیت سے کفر نہیں کیا، انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل نہیں کی، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے اس سے کفر کیا۔ تو پھر ایسے الفاظ پر ایمان لانے کا کیا فائدہ، جبکہ جو اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے اس حقائق کے اوپر ایمان نہ لائے جائیں۔ تو جب یہ حقیقت موجود ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ کون سا راستہ اور طریقہ ہے ان حقائق، ان کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی کے حقائق کو جاننے کا، کتاب و سنت میں جو بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو آپ نے وہ راستہ پہچان لیا جو ابھی سارا درس اسی بارے میں تھا، وہ یہ کہ ہم یہ راستہ اس کا نہیں ہے کہ ہم اپنے لغت کا یا ادب کا جو ہمیں علم ہے اسی پر بس اعتماد کریں، اور جو قرآن و سنت کی تفسیر ہے اپنی خواہش نفس سے، اپنی عادات اور اپنی اندھی تقلیدوں اور مذاہب اور طرق کے مطابق کریں، بلکہ ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اور اسی پر میں اپنا کلام ختم کرتا ہوں۔ وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ، ہر خیر سلف صالحین کی اتباع میں ہے، اور ہر شر ان بدعات میں، نئی چیزوں میں جو خلف بعد والے لوگوں نے ایجاد کی، پیدا کی ہیں۔ اور یہ نصیحت میرے خیال سے کافی ہوگی ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو اور وہ کان لگا کر بات کو سنے اور ذہنی طور پر حاضر ہو۔ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔